توزیع کی مناسبت سے تدوین حدیث اور اسی سے فتنہ انکار حدیث، انہوں نے اپنا نام تو رکھا ہے فرقہ قرآنیہ۔ اہل حدیث اپنا نام اہل حدیث رکھتے ہیں، آپ ان کو غیر مقلدین کہتے ہیں۔ بریلوی کو آپ بدعتی کہتے ہیں، قبر پرست کہتے ہیں، انہوں نے اپنا نام محبین رکھا۔ آپ اپنے آپ کو مقلدین کہتے ہیں۔ جیسا کہ ماقبل میں گزرا ہے، معتزلہ اپنے آپ کو اصحاب العدل کہتے ہیں۔ تو ہر آدمی اپنا نام تو اچھا ہی رکھے گا۔ فرقہ قرآنیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عمل فقط قرآن مجید پر۔ اور فتنہ انکار حدیث آپ نے ان کا نام رکھا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انکار حدیث کے دو فرقے ہیں، ایک انکار حدیث لفظ اور ایک ہے انکار حدیث معنی۔ اہل حدیث حقیقت میں منکرین حدیث ہیں۔ ان منکرین حدیث کی طرف سے چند اعتراضات ہیں۔ ان میں سے مشہور اعتراض یہ ہے کہ اس کی تدوین تو 100 سال کے بعد ہوئی ہے، لہذا یہ محفوظ نہیں ہے۔ اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ متعدد علماء نے ان اشکالات کے جوابات دیے ہیں۔ مصطفیٰ حسن الصبائی کی کتاب السنت و مکانتها فی التشریع الاسلامی، حجیت حدیث، مولانا حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب کی، نصرت الحدیث مولانا حبیب الرحمن اعظمی کی، تو اولاً تو یہ کہنا کہ حقیقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں جو چیز محفوظ نہیں تھی اس پر کیسے اعتماد کیا جائے۔ اسی طرح ان کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ روایات کا نقل دور صحابہ میں ممنوع تھا۔ صحابہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کثیر الصحبت صحابی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات کی تعداد بہت کم۔ تیسرا اعتراض ہے کہ بعض احادیث سے اسلام پر اور آپ کی ذات گرامی پر اعتراض ہوتا ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بنا کا واقعہ، یعنی شب زفاف منانے کا واقعہ۔ حالانکہ یہ روایت بھی بخاری میں اور مشکات المصابیح کتاب النکاح میں موجود ہے،
جس کا حاصل یہ ہے کہ 9 سال کی عمر میں آپ نے ان کے ساتھ پہلی مرتبہ وظیفہ زوجیت ادا کیا، تو لوگ اس کو عجیب طرح مایوس سمجھتے ہیں کہ ایک 53 سالہ آدمی 9 سال کی لڑکی کے ساتھ کیسے جماع کرتا ہے۔ اول تو ہمیں اس میں کوئی اشکال اور استبعاد معلوم ہی نہیں ہوتا۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے زمانے کے کسی 53 سالہ بڈھے پر ان کو محمول کیا، جبکہ ان کی جوانی اور ان کی طاقت کے واقعات بڑے مشہور ہیں کہ 4000 جنتی آدمیوں کی طاقت تھی۔ دوسری بات، ہمارے زمانے کی کوئی 9 سال کی لڑکی ہو، اس پر محمول کر لیا۔ یہ تمام باتیں اس وقت ہے جبکہ ہم اس روایت کو ثابت قرار دیں، جبکہ اس روایت پر کلام بھی موجود ہے۔ چوتھا اعتراض یہ ہے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی آپ کی خواہش کے مطابق آتی، تو جس میں آپ کی خواہش کی تکمیل ہو وہ منزل من اللہ کیسے؟ پانچویں بات یہ ہے کہ بعض احادیث سے قرآن مجید کی مخالفت معلوم ہوتی ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اگر احادیث واجب العمل ہوتی تو اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کا وعدہ ہوتا، جیسا کہ قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ ہے۔ ساتواں اعتراض یہ ہے کہ احادیث میں آپس میں تعارض ہے، کسی سے رفع یدین، کسی سے عدم رفع، کسی سے آمین بالجہر، کسی سے عدم جہر، کسی سے قراءت فاتحہ، کسی سے عدم قراءت فاتحہ۔ آٹھواں اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب تفصیل ہے تو احادیث کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن مجید کو بینات کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ قرآن اللہ کی جامع کتاب ہے، اور جب جامع کتاب موجود ہے تو پھر کسی اور چیز کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی سے متاثر ہو کر کسی شاعر نے کہا ہے، جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصر منہ افہام الرجالی، جس کا مطلب قرآن جامع ہے۔ اگر احادیث کو تسلیم کرتے ہیں تو قرآن کی جامعیت مجروح ہو جاتی ہے، قرآن مجید کا ناقص ہونا معلوم ہوتا ہے۔ جبکہ قرآن کے جامع ہونے کو اصولیین نے بھی لکھا ہے، علامہ شاطبی نے اپنی کتاب الموافقات میں لکھا ہے، القرآن جامع مع اختصارہ والمجموع فیہ امور کلیۃ۔ قرآن مجید کو ھدی للناس اور ھدی للمتقین کہا گیا، جس سے اس کی جامعیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نواں اعتراض یہ ہے کہ حدیث کی حیثیت زیادہ سے زیادہ تاریخ کی ہو سکتی ہے، جیسے کہ تاریخ میں پرانے بادشاہوں کے واقعات کو جمع کیا جاتا ہے،
یہاں بھی اسی طرح ایک قسم کی تاریخ ہے۔ 10واں اعتراض یہ ہے کہ زیادہ تر ذخیرہ احادیث میں اخبار آحاد ہے، اور اخبار آحاد موجب ظن ہے۔ جب وہ موجب ظن ہے تو اس صورت کے اندر زیادہ سے زیادہ ظنیت کا فائدہ ہے۔ اس کو موجب یقین نہیں کہا جا سکتا۔ 11واں اعتراض یہ ہے کہ بعض روایات میں آپ کا نسیان ثابت ہوا ہے، اجتہادی غلطی ثابت ہوئی ہے، جیسے واقعہ تعبیر النخل۔ آپ جب تشریف لے آئے ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف، تو آپ نے صحابہ سے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا حضرت مذکر کے پھولوں کو مؤنث مادہ کھجور پر رکھتے ہیں، یعنی تعبیر النخل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھل زیادہ آتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اتفاق ایسا ہوا کہ اس سال پھل کم ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ میری اجتہادی غلطی ہے۔ اور بھی کچھ مثالیں ایسی مل سکتی ہے۔ تو جب آپ کو بوجہ بشریت نسیان اور اجتہادی غلطی کا امکان موجود ہے تو آپ کی احادیث کو معمول بہا کیسے بنایا جائے؟ 12واں اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید کتاب کامل جو کسی کی محتاج نہیں۔ نمبر 13، قرآن آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو جس میں آسانی ہو اسی کو معمول بہا بنایا جائے۔ 14واں اعتراض یہ ہے کہ قرآن کی تقریباً یہ اعتراض گزر چکا ہے، لیکن 14واں اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ بھی لیا اور لکھا بھی جاتا تھا، جبکہ احادیث کے لکھنے کی ممانعت فرمائی، لا تکتبوا عنی الا القرآن۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ حدیث کو نہ لکھا جائے۔ یہ تقریباً 14 اعتراضات جو میں نے مشتے از خروارے یعنی نمونتاً پیش کیے ہیں منکرین حدیث کی طرف، ان تمام اعتراضات کے جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ نے یہ کہا کہ 100 سال کے بعد اس کا وجود ہوا، یا یہ کہ آپ نے جو عرض کیا کہ اس کی حفاظت نہیں تھی، اس کا بہت واضح جواب یہ ہے کہ مقصود حفاظت ہے نہ کہ کتابت۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ حفاظت نہیں تھی، ہم یہ کہتے ہیں حفاظت صدری تھی،
اگرچہ حفاظت بشکل کتابت نہیں تھی، اس لیے کہ ان حضرات کے یہاں حفاظت کی جو شکل تھی وہ سینوں میں محفوظ کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا، اور جو چیز جتنی زیادہ عمل سے محفوظ ہوتی ہے اتنی نہ کتابت سے محفوظ ہوتی ہے۔ اس لیے بظاہر یہی ہے، اور ویسے بھی اہل عرب کے حافظے بہت مشہور ہیں۔ گھوڑے اور گدھوں کے لیے اتنے اشعار ان کو زمانہ جاہلیت میں محفوظ تھے کہ بڑے بڑے قصائد ازبر ہوتے تھے، بلکہ گھوڑے اور گدھوں کے نسب نامے تک معلوم ہوتے تھے ان کو۔ اسی لیے جماعت صحابہ میں ایک بہت بڑی جماعت حفاظ حدیث کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے قلیل الصحبہ سن ہجری 7 میں مسلمان ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور 11 میں تو آپ کا انتقال ہو گیا۔ ربیع الاول میں 4 سال کی بلکہ 3.5 سال کی صحبت حاصل ہوئی، اور لوگوں نے لکھا کہ ان سے 5374 روایات مروی۔ علامہ تقی